خوش آمدید۔ آج ہم یوکرین جنگ کے حوالے سے جو تازہ ترین سفارتی کوششیں ہو رہی ہیں ان پر بات کریں گے۔ ہمارے پاس الجزیرہ، BBC، رائٹرز، CNN، پولیٹیکو اور دوسرے ذرائع سے معلومات ہیں۔ سب سے اہم خبر یہ ہے کہ کرملن نے تصدیق کی ہے صدر پیوٹن اور صدر ٹرمپ کی ملاقات متوقع ہے شاید اگلے ہی ہفتے، اور یہ ایک خاص ڈیڈ لائن کے قریب ہو رہا ہے۔ تو آئیے ذرا تفصیل میں جاتے ہیں کہ یہ سب کیا ہے۔ اچھا، تو کرملن نے یہ تصدیق صدر ٹرمپ کے نمائندے اسٹیو باٹیکوف کی ماسکو میں صدر پیوٹن سے ملاقات کے بعد کی ہے۔ بات چیت کو تعمیری کہا گیا ہے۔ یہ تو بڑا محتاط سا جواب لگتا ہے۔ اس ملاقات کی اصلی اہمیت کیا ہے؟ جی بالکل، تعمیری تو ایک بہت ہی عمومی سفارتی سا لفظ ہے۔ اصل پیغام کیا تھا؟ ذرائع کے مطابق یہ ابھی تک واضح نہیں۔ کرملن انتظار کر رہا ہے کہ وڈکوف صدر ٹرمپ کو کیا بتاتے ہیں، لیکن یہ ملاقات بذات خود بہت اہم ہے۔ یعنی جنگ کے شدید ہونے کے بعد یہ امریکی اور روسی صدور کے درمیان پہلی ممکنہ فیس ٹو فیس ملاقات ہوگی، اور کچھ ذرائع تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اسے صدر پیوٹن کے لیے ایک بڑی سفارتی جیت کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ جیت کس لحاظ سے؟ اس لحاظ سے کہ گویا انہیں عالمی سطح پر واپس لایا جا رہا ہے، وہ بھی بغیر کوئی رعایت دیے۔ یہ دلچسپ نکتہ ہے۔ اچھا، وٹکوف نے مبینہ طور پر صدر زیلنسکی کے ساتھ سیف ری ملاقات کی بھی تجویز دی۔ اس پر کیا رد عمل آیا؟ دیکھیں، کرملن کے جو معاون ہیں یوری اوشاکوف، ان کے حوالے سے ذرائع بتاتے ہیں کہ ماسکو اس پر تھوڑا ہچکچا رہا ہے، اسے بغیر تبصرہ کہہ کر ایک طرح سے ٹال دیا ہے۔ ٹھیک۔ دوسری طرف صدر زیلنسکی نے کہا ہے کہ یوکرین ملاقاتوں سے نہیں ڈرتا، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جنگ اب ختم ہونی چاہیے۔ اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے جب صدر ٹرمپ کی طرف سے جنگ بندی کے لیے جو جمعے کی ڈیڈ لائن دی گئی تھی وہ قریب آ رہی ہے۔ انہوں نے سخت پابندیوں کی دھمکی بھی دی ہے۔ بھارت پر تو انہوں نے روسی تیل خریدنے پر 25% ٹیرف لگا بھی دیا ہے۔ جی، تو کیا یہ دباؤ کام کر رہا ہے؟ اس پر ذرائع میں اتفاق نہیں ہے۔ صدر زیلنسکی کا خیال ہے کہ ہاں، دباؤ سے کچھ فرق پڑا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ روس اب جنگ بندی کی طرف زیادہ مائل ہوا ہے۔ اچھا؟ جی، حالانکہ انہوں نے ساتھ یہ بھی خبردار کیا ہے کہ روس پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے ماضی کو دیکھتے ہوئے۔ صحیح۔ خود صدر ٹرمپ ذرائع کے مطابق وہ کچھ مایوس نظر آتے ہیں۔ ان کا لہجہ پہلے جیسا پرامید نہیں رہا۔ اب وہ روسی تیل خریدنے والے ملکوں پر، شاید چین پر بھی 100% تک ٹیرف کی دھمکی دے رہے ہیں۔ 100%؟ یہ تو بہت زیادہ ہے۔ جی، اور کچھ تجزیہ کار کہتے ہیں کہ ان کے حامی اس سخت موقف کو پسند کرتے ہیں۔ لیکن کیا یہ پابندیاں، یہ ٹیرف واقعی مؤثر ہوں گے؟ کیا یہ لگائے بھی جائیں گے؟ BBC جیسے ذرائع تو پہلے بھی ایسی دھمکیوں کے بعد روسی حملوں کی طرف اشارہ کر چکے ہیں۔ بالکل، شکوک و شبہات تو ہیں۔ تجزیہ کار یہی سوال اٹھا رہے ہیں کہ کیا ٹرمپ واقعی عمل کریں گے، خاص طور پر جب پہلے بھی امید دلائی گئی اور پھر حملے ہوتے رہے۔ روس خود کہتا ہے کہ وہ پابندیوں کا مقابلہ کر سکتا ہے، وہ نئے پارٹنرز ڈھونڈ رہا ہے۔ اور کچھ تجزیہ کار تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ الٹیمیٹم یا یہ جو جوہری آبزوزوں کی جگہ بدلی گئی، یہ خطرناک دھمکی آمیز نمائش ہے۔ شاید صدر پیوٹن اس سے متاثر نہ ہوں، جو ممکنہ طور پر سمجھتے ہیں کہ جنگ میں ان کی پوزیشن بہتر ہے۔ تو اس ساری صورتحال میں روس کی طرف سے امن کی شرائط کیا ہیں؟ کیا جون سے اب تک کچھ بدلا ہے؟ ذرائع تو یہی بتا رہے ہیں کہ صدر پیوٹن جون والے مطالبات پر ہی قائم ہیں۔ بنیادی طور پر تو یہ یوکرین کے ہتھیار ڈالنے کا مطالبہ ہے، جس میں ان 5 علاقوں پر کنٹرول شامل ہے جو ابھی روس کے مکمل قبضے میں نہیں ہیں، اور یوکرینی فوج پر پابندیاں۔ یہ تو کیف کے لیے قابل قبول نہیں ہوں گی، ظاہر ہے۔ بالکل ناقابل قبول ہیں، یہاں تک کہ روس کے اندر بھی جنگ بندی پر شکوک ہیں۔ خدشہ ہے کہ یوکرین کو دوبارہ منظم ہونے کا موقع مل جائے گا، جیسا کہ پہلے منسک معاہدوں کے بعد ہوا تھا۔ تو ایک طرف تو یہ مجوزہ ملاقات کی بات ہو رہی ہے، دوسری طرف بنیادی مطالبات میں اتنا بڑا فاصلہ ہے۔ اس سب کا کیا مطلب نکلتا ہے پھر؟ یہی تو اس معاملے کی پیچیدگی ہے۔ دیکھیں، ایک ممکنہ ملاقات سے براہ راست رابطے کا ایک راستہ تو کھلتا ہے، جس کا مطالبہ صدر زیلنسکی کرتے رہے ہیں۔ جی، لیکن اصل رکاوٹیں وہیں کے وہیں ہیں، مقاصد الگ، گہرا عدم اعتماد، اور یہ امریکی دباؤ کتنا کارگر ہوگا اس پر بھی سوال ہے۔ نتیجہ کیا نکلے گا یہ کہنا بھی بہت مشکل ہے۔
تو خلاصہ یہ ہوا کہ ایک ممکنہ اعلیٰ سطحی ملاقات تو شاید ہو جائے جو امریکی دباؤ اور ڈیڈ لائن کی وجہ سے ہو رہی ہے، لیکن اصل مسائل، گہرے اختلافات وہ ویسے ہی موجود ہیں اور حقیقی پیش رفت کے امکان پر شک کے سائے گہرے ہیں۔ بالکل، یہ ذرائع یہی تصویر دکھا رہے ہیں۔ ایک طرف شدید سفارتی بھاگ دوڑ ہے، اسٹریٹجک چالیں چلی جا رہی ہیں، لیکن دوسری طرف بنیادی مسائل حل ہوتے نظر نہیں آ رہے۔ ان تمام ذرائع کو دیکھتے ہوئے ایک آخری سوال ذہن میں آتا ہے، جب ایک طرف مایوسی ہے، سخت بیان بازی ہے اور دوسری طرف یہ سفارتی کوششیں چل رہی ہیں، تو ایسی صورتحال میں حقیقت میں کس قسم کا امن ممکن ہو سکتا ہے؟ جہاں بنیادی مطالبات ہی اتنے مختلف ہوں، ناقابل مصالحت لگتے ہوں اور بیرونی دباؤ کا اثر بھی شاید ہر فریق الگ الگ محسوس کر رہا ہو۔